السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کا سبق کی سیریز میں آج ہم 20 شوال کا سبق پڑھیں گے، جو ہے بہنوں سے ان کا حصہ معاف کروانا۔ اور یہاں ایک بات کہتا چلوں کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کی آخرت بن جائے۔ خیر، سبق پڑھتے ہیں۔ بہنوں سے ان کا حصہ معاف کروانا۔ سوال: ہمارے معاشرے میں وراثت سے متعلق یہ روایت چل رہی ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد اس کی اولاد میں سے بھائی اپنی بہنوں اور ماں سے یہ لکھوا لیتے ہیں کہ انہیں جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ بہنیں بھائیوں کی محبت کے جذبے میں سرشار ہو کر اپنے حصے سے دستبردار ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح باپ کی تمام جائیداد بیٹوں کو منتقل ہو جاتی ہے۔ کیا شرعی لحاظ سے اس طرح معاملہ کرنا درست ہے؟ کیا اس طرح بہنیں اپنی اولاد کا حق غصب کرنے کی مرتکب نہیں ہوتی؟ اگر بہنیں اپنے حصے سے دستبردار ہو جائیں تو کیا ان کی اولاد کو مذکورہ حصہ طلب کرنے کا حق ہے؟ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے حضرت سے کہ بہنوں کا حصہ معاف کروانے کا شرعی حق کیا ہے، اور اگر بہنوں نے حصہ معاف کر دیا ہے تو کیا ان کی اولاد حصہ طلب کرنے کا حق رکھتی ہے؟ تو جواب میں لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے باپ کی جائیداد میں جس طرح بیٹوں کا حق رکھا ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی حق رکھا ہے، لیکن ہندوستانی معاشرے میں لڑکیوں کو ان کے حق سے محروم رکھا جاتا رہا۔ اسی لیے رفتہ رفتہ یہ ذہن بن گیا کہ لڑکیوں کا وراثت میں حصہ لینا گویا ایک عیب یا جرم ہے۔ لہٰذا جب تک انگریزی قانون رائج رہا کسی کو بہنوں سے حصہ معاف کرانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، اور جب سے پاکستان میں شرعی قانون وراثت نافذ ہوا بھائی لوگ بہنوں سے لکھوا لیتے ہیں کہ انہیں حصہ نہیں چاہیے۔ یہ طریقہ نہایت غلط اور قانون الہی سے سرتابی کے مطابق ہے، یعنی یہ طریقہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ آخر ایک بھائی دوسرے کے حق میں کیوں دستبردار نہیں ہو جاتا؟ اس لیے بہنوں کے نام ان کا حصہ کر دینا چاہیے۔ یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ کیوں آخر بہنوں کو ہی تنگ کیا جاتا ہے؟ ایک بھائی دوسرے کے حق میں کیوں دستبردار نہیں ہو جاتا کہ ایک بھائی کہہ دے کہ بھائی مجھے جائیداد میں حصہ نہیں چاہیے، آپ ساری رکھ لیں۔ بھائی کبھی بھی نہیں کہے گا اور بہنوں سے لکھوا لیتے ہیں۔ اسی لیے بہنوں کے نام ان کا حصہ کر دینا چاہیے۔ سال 2 سال کے بعد اگر وہ اپنے بھائی کو دینا چاہیں تو ان کی خوشی ہے، ورنہ موجودہ صورتحال میں وہ خوشی سے نہیں چھوڑتی بلکہ رواج کے تحت مجبوراً چھوڑتی ہیں۔ یعنی فرما رہے ہیں کہ آپ حصہ دے دیں، اگر وہ کچھ عرصے بعد آپ کو خوشی سے واپس کر دیں تو وہ ان کی خوشی ہے، وگرنہ آج کل کا جو ماحول ہے تو اس میں وہ خوشی سے نہیں چھوڑتی، وہ مجبور ہو کر چھوڑتی ہیں یا زمانے کے تانوں کی وجہ سے چھوڑتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی بہنوں کا حصہ ان کو دے دیں، ان کے کام آئے، اور اگر ماشاءاللہ وہ اچھی کھاتی پیتی ہوں گی تو وہ آپ کو واپس دے دیں گی اگر ان کے ضرورت میں نہیں ہوگا۔ اگر کسی بہن نے اپنا حصہ واقعتاً خوشی سے چھوڑ دیا ہو تو اس کے اولاد کو مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اولاد کا حق ماں کی وفات کے بعد ثابت ہوتا ہے۔ یعنی ماں جب تک زندہ ہے جب تک اس کی اولاد کا اس کی جائیداد پر کوئی حق نہیں۔ اس لیے اگر وہ کسی کے حق میں دستبردار ہو جائیں تو اولاد اس کو نہیں روک سکتی۔ یعنی کہ بہن کی جو اولادیں ہیں وہ اس کی زندگی میں اس کو اپنی ماں کو اپنی جائیداد پر حصہ مانگنے کے لیے اثر نہیں ڈال سکتی۔ اگر وہ دستبردار ہو جائیں تو اس اولاد اس کو نہیں روک سکتی۔ اللہ پاک ہمیں حقوق العباد کی فکر عطا فرمائیے، آمین۔ دوستوں، اس بات کا بہت زیادہ خیال کیا کیجیے کہ جو حصہ بہنوں کا بنتا ہے ان کو فوراً دے دیں۔ نہیں معلوم کہ ان کے معاملات کیا ہیں، کیسے ہیں، شرم سے وہ آپ لوگوں کو نہ بتا پا رہی ہوں، یا ان کی ہمت نہ ہوتی ہو، یا ان کے شوہروں کی طرف سے ان کو اجازت نہ ہو بتانے کی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے حقوق العباد جو ہیں آپ پر وہ لازم ہے، وہ آپ ان کو دے کر جان چھڑائیں، اور اگر وہ خوشی سے آپ کو بعد میں دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ اپنے پاس رکھیں۔ وگرنہ میں نے اپنے حضرت سے تو یہی سنا ہے کہ اس طرح سے حصہ کر دینے سے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے، نہ جانے کہاں سے آپ کے مال میں برکت ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ بات ہم سب کے دلوں میں اتار دیں اور ہمیں حقوق العباد زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔